صلی اللہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں امت مسلمہ کے جدید مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھ سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے جدیدیت کے حوالے سے جو گفتگو کی اور جہاں تک معاملہ پہنچا تو میرے لیے ایک بڑی حیرت کی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک طویل عرصے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ امت مسلمہ پر جو سب سے بڑا حملہ ہے وہ فکری حملہ ہے، جو بہت بڑا ہے۔ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایتھیسٹ اینڈ ایگنوسٹکس کی جو آرگنائزیشن ہے، ملحد اور متشدد کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کی ممبرشپ 26 لاکھ ہے۔ آپ کے سارے علماء اور سارے مدارس مل کر 10 لاکھ لوگ ہی بنتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم اس دنیا کے اندر ہم دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بہت بڑی خدمت سر انجام یقین دے رہے ہیں، لیکن آپ اس بندے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں جو اس دروازے کو عبور کر کے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، مجھے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو مسجد میں آپ کے پاس نماز پڑھنے آ جاتا ہے اور آپ کے پاس وہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، باقی پڑھتا ہے، اس کو مالتا ہے، اس کو کہا ہوا کہ نماز پڑھا ہے۔ لیکن یہ 26 لاکھ ہے، صرف 15-20 سال کے اندر ہوئے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہوئے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بھی ادراک آپ کو ہے کہ وہ کس علم کی بنیاد کے اوپر اللہ کا انکار کیا انہوں نے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب سرنڈر کر چکے ہوئے ہیں۔ کسی حد تک اسلام کھڑا ہے اس وقت، کرسچینٹی سرنڈر کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا مرد اور مرد کی آپس میں شادی ہونی چاہیے، سرنڈر کر کے چرچ نے کہا ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ ہندوازم بہت بڑا مذہب ہے، بہت بڑا مذہب ہے، لیکن سارے کے سارے تصور کرتے ہیں بالی ووڈ کی فلمیں بھی ہونی چاہیے، باقی فیسے بھی چلنی چاہیے، دنیا جیسے چلتی ہے ویسے چلتی ہے۔ آپ پر یہ حملہ کہاں سے ہوا ہے؟ کیا یہ حملہ آپ کے اوپر اس وقت دنیا کے جو اس وقت جو نظام ہے کار ہے اس کی بنیاد پر ہوا ہے؟ کیا آپ کا بچہ جو ہے وہ ملحد اس وجہ سے ہوا ہے کہ مغرب کے اندر بہت بڑا زبردست ترقی ہو گئی ہے اور اتنا کچھ ہو گیا؟ نہیں، بنیادی طور پر علم کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کی نفی کرتا ہے۔ 4 جگہ سے آپ پہ حملہ ہوا ہے، 4 بنیادی علوم کے اوپر، جو کہ آپ کا بچہ خواہ وہ میٹرک پڑھ رہا ہے، خواہ وہ ایس ایس سی پڑھ رہا ہے، خواہ وہ سائنس پڑھ رہا ہے، وہ 4 بنیادی علوم کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کا وجود کا انکار کر رہا ہے۔ انسانی تاریخ میں خدا کا انکار کبھی کسی نے نہیں کہا۔ وہ ایک کائنات کے مالک کو ضرور مانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے انا ربکم الاعلی، میں پالنے والا ہوں، لیکن اس کائنات کے خالق کو کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ کہیں وہ مظاہر قدرت میں اس کو لے جاتے تھے، کہیں اور کہہ دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن 4 علوم ہیں جو کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ پر حملہ ہوا ہے۔ پہلا علم ہے جس کو آپ تاریخ کا علم کہتے ہیں، دوسرا علم ہے جس کو وہ فزکس کا علم کہتے ہیں، تیسرا علم ہے جس کو آپ نفسیات کا علم کہتے ہیں، اور چوتھا علم جس کو معاشیات کا علم کہتے ہیں۔ اور وہ اس کو آپ کا بچہ، ان کا بچہ جو میٹرک میں پڑھتا ہے وہ اس کو سائنٹیفک ٹروتھ کہتا ہے۔ وہ آپ کو کہتے ہیں والد صاحب یہ سائنسی سچائی ہے، لیکن اس کو کوئی آ کے جواب دینے والا نہیں ہے، خواہ اس مدرسے میں بیٹھا ہو، عالم دین ہو یا کوئی ہو، کہ بھائی 200 سال پہلے تو تمہاری سچائی اور تھی، آج تمہاری سچائی اور کیسے ہو گئی؟ 200 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہاں ایتھر ہے، اس کے اوپر ایک سبسٹنس ہے،
آپ نے لائٹ کی سپیڈ ثابت کی, آپ نے ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کی, سب کچھ کیا. 200 سال بعد ایک سائنسدان کہتا ہے کہ ایتھر تو ہے ہی نہیں, اور تم اس کو سچ کہہ کے پڑھاتے رہے. ہم میں سے کس نے توڑ دیا؟ انہوں نے غزالی کی تحفظ الفلاسفہ کہا کہ بڑا کمال کا کام تھا, لیکن آپ فلسفے سے بات نہیں کیجیے. اب فلسفے کی پیسے نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں وہ ایک زمانے میں سوکریٹس تھا اور اس کے زمانے میں ارسطو تھا, وہ جو رسل کا انہوں نے نام لیا ہے, رسل نے کہا تھا اس نے آ کے سائنس کو روک کے کھڑا کر کے رکھا ہوا تھا, ڈوگما بنا دیا ہوا تھا. یہ اب نہیں. پریگمیٹک کیا ہے آپ کے پاس اس پوری کی پوری سائنٹیفک تھیوری کا جواب جو آج آپ کے سامنے آپ کا بچہ پیش کرتا ہے, اور وہ کہتا یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق جو ہے اس تخلیق اس طرح ہوئی تھی کہ اس کائنات کے اندر ایک بگ بینگ ہو گیا تھا بہت بڑا, اور وہ بگ بینگ تھا اس سے پھر کائنات بکھری اور سب کچھ 6 چھوٹے چھوٹے بگ بینگ تھا. آپ اس کو قرآن پاک کی وہ آیت نکال کے ہمارا عالم دین نہیں بتاتا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین جوڑے ہوئے تھے. یہ کیوں نہیں ہم جواب دیتے؟ کہا جاتا ہے یہ نہیں پڑھا, یہ تو تمہارے مقابلے میں علم آ رہا ہے, یہ تو تمہیں پڑھنا ہے. 26 لاکھ تم نے ملک بنا دیا صرف اس بات پہ کہ تم کہتے ہو کہ یہ نہیں پڑھنا. کس بنیاد پہ؟ پورے کا پورا وہ تاریخ کا جو پورے کا پورے 2 ہی تھیوریز ہیں جن کو لے کے چلے ہیں, ایک ڈارونزم اور ایک فزکس, کہ اس کائنات میں ایک مادہ ہے اور اس مادہ یوں بدلتا ہے اور یوں شکلیں بدلتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. آپ نے کچھ جواب اس کا دیا؟ پوری کی پوری مذاہب کی اس وقت کی کھیپ جو ہے اس کا جواب اسلام میں ہے. کچھ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایک کورس مجھے بتائیں جو رد الحاد کا کسی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہو. جو خطرہ ہے اس کے بارے میں سوچتے نہیں. آپ سوچ لیں آپ کی ہر یونیورسٹی کے اندر کم از کم 10% بچہ جو ہے وہ مولد ہو کے باہر نکل رہا ہے. وہ کہتا ہے ایک کائنات ہے, اس کائنات کی میں اسٹڈی کر رہا ہوں, اس کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں. اس کائنات کے اندر ایگنوسٹک پہلے بنتا ہے, متشکک, تو ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. پھر وہ جو پرانی اس کی تھیوری کی یہ گھڑی ہے, گھڑی کی طرح ایک کائنات بن گئی ہے, اس کائنات کو اب وہ چل رہی ہے. لیکن یہ اس کو کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مکھی کو وحی کی اور اس کائنات کے اندر میں اس دن گزشتہ چکے 2 جمعوں سے میں نے الہاد کی اسی سبجیکٹ کو ایک سیریز کے طور پر شروع کیا ہے کہ مکھی یہ جو پورے کے پورے سائبیریا کے پرندے وہاں سے اڑتے ہیں, تو وہ پرندے وہاں سے جب چلتے ہیں تو 6 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک بندہ اڑتا ہے تو کیسپین سے یوں اڑتا ہے, وہ باریک سی جگہ سے آتا ہے تاکہ سمندر سے اوپر اس کو نہ کرنا پڑے. پھر وہ دوسرا آتا ہے, وہ کیسپین کے اندر سے کی بجائے وہ بلیک سی کی طرف سے آتا ہے, وہاں نکل جاتا ہے. تیسرا آتا ہے تو میڈیٹرینین کو واٹ کرتا ہے. چوتھا آتا ہے وہ یہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ ان کو ایک وحی کرتا ہے, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں کئی ہزار میل کا سفر کرتے ہوئے سائبیریا سے یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. کوئی پاکستان پہنچ جاتا ہے, کوئی افریقہ پہنچ جاتا ہے, کوئی فلسطین کو سلا کے پہنچ جاتا ہے, کوئی چین کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی کسی نے اس کو یہ بتایا کہ اللہ پرندے کو وحی کے بغیر نہیں چھوڑتا, تو مجھے کیوں چھوڑے گا؟ ہم نے ان کے جوابات کو تیار ہی نہیں کیا. پوری کی پوری ڈارونزم کی تھیوری ہے جو آپ کا بچہ آ کے وہاں پڑھتا ہے, اور آپ میرا بچہ ہی پڑھتا ہے, سب پڑھتا ہے, آ کے بتاتا ہے کہ جی پہلے یونیسیلولر پارٹیکل تھا, امیوبا بنا, امیوبا سے یہ بنا, وہاں سے یہ بنا, وہاں سے بندر بنا, بندر بن کے اس کے بعد یہاں آ گیا. اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ آپ نے اس کو کبھی بتایا کہ یہ جو اتنی دور تک چلتے چلتے یہ 5000 سال کی نون تاریخ ہے, یہ بندر ہمارے ساتھ جوان ہوئے ہیں, یہ ابھی تک اس میں سے ایک بندر اٹھ کے اڑ گیا مقبول جان کو نہیں بن گیا. یہ رک کیوں گئی سفر؟ اس لیے کہ آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تم کہتے ہو بگ بینگ ہوا تھا, تو اللہ تبارک کہتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی, میں نے پانی سے زندگی, پانی کہاں سے پڑا؟ چلو بندر تک آ گیا, یہ شعور کس نے دے دیا؟ اور پھر آپ قرآن تو ایسے اللہ تبارک کی کتاب ہے یوں جواب دیتی ہے. ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی اس وقت دریافت ہے وہ کوانٹم تھیوری ہے, فزکس. اب کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے
کہ اس کائنات کے اندر، کیونکہ کوانٹم سے پہلے جو لوگ پڑھتے تھے وہ ایک ایٹامک تھیوری پڑھتے تھے ڈالٹن کی، کہ میٹر از کمپوزڈ آف انڈیویجول پارٹیکل کالڈ ایٹمز، کہ دنیا میں یہ جو مادہ ہے یہ بنیادی طور پر ایٹم کی سے بنا ہوا ہے۔ ایک شخص آ گیا آئنسٹائن، اس نے کہا اس کو مادے کا جو آخری ذرہ ہے نا ایٹم، اس کو ہم توڑ سکتے ہیں، اب جب توڑیں گے تو انرجی بن جائے گی، لیکن اس کے اندر جو الیکٹرونز ہیں وہ اس سے بنا ہوا ہے سارا مادہ۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے یؤمنون بالغیب، تم غیب پر ایمان لاؤ، کوئی ڈیفینیشن غیب کی نہیں ہے، اللہ ہے، کتابیں ہیں، تمام چیزیں کا ہے، اللہ نے غیب کو مکمل طور پہ کوئی کلاسیفائی نہیں کیا ہے پوری بالکل آغاز میں۔ سائنس کہتی ہے، ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ الیکٹرون جو ہے اس کا سب سے چھوٹا یونٹ، اس کی صرف ہیٹ کی سپیڈ، ہیٹ کی انٹینسٹی اور موومنٹ سے پہچانتے ہیں کوئی چیز ہے، آج تک وہ خوردبین ایجاد نہیں ہو سکی طاقتور جو اس کو دیکھ سکے۔ یہ پوری کی پوری بیس غیب ہے، یہ پوری کی پوری کائنات غیب ہے، یہ پوری کی پوری ایٹماسفیئر غیب ہے، یعنی اللہ کی اس حقانیت کی جو تصور ہے کہ تم اس غیب تک نہیں پہنچ۔ کبھی کسی نے اس کو ایکسپلین کیا اس بچے کو جو آپ کے پاس سوال لے کے آتا ہے کہ یہ سائنس کہتی ہے، اس کے سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ کونی تمہاری جو ہے وہ تر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے جو یا تم نے وضو یوں کرنا ہے یا یوں کرو، سوال ہی اس کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ 26 لاکھ میرے عالم دین سے سوال نہیں کر رہا قیامت کے دن کہ میرے سوالوں کا جواب دینے والا کہاں تھا؟ میں نے جب ڈارون کی تھیوری اس کے سامنے پیش کی تھی اور میں نے کہا تھا یہ اور مجھے جو میرے ٹیچر نے روز اس جگہ پہ بنی ہوئی 1500 یونیورسٹیز اور کالجز اور لاکھوں کالجز سکولز میں نے مجھے ٹیچر کراتا تھا کہ تم یہ پڑھو، تم جس وقت تم مجھے سائیکالوجی کی شعور اور تحقیق دوسرا ہمارا جو شعور اس کا ہوا ہے شعور والا، آپ سوچ سکتے ہیں سائیکالوجی کا کس قسم کا عملہ ہے کہ خدا کریٹ کیسے ہوتا ہے، یہ کانشیس کیا ہے، یہ سب کانشیس وہ پڑھتا ہے روز، وہ تو آپ اس کی مہربانی ہے کہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے آپ کے کو، اس کے باپ نے کہا کہ یار تھوڑا سا اللہ سے ڈرو، اندر کا فیر وہ پھر کہتا ہے یہ بیسیکلی سائیکالوجی میں یہ جو پورا مارکسزم میں کیا ہے، ایک غزالی تم نے پیدا کیا جس نے الہیات کا چیپٹر لکھا، پورا فلسفہ آپ پہ حملہ کرنے، ہمیں اپنی کمزوری ماننی چاہیے۔ ہم نے رد رفض کے کورسز بنائے، ہم نے رد بدعت کے کورسز بنائے، ہم نے کوئی رد الحاد کا کورس بنایا نہیں بنایا۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہمارے سامنے لوگ دین کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میرے دروازے پہ جو آ گیا وہ متخصص کرنے آ گیا، اس کی مہربانی ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرا کمال تو یہ تھا کہ جو میرے سامنے جو اس وقت آپ سوچیں، انہوں نے مثال دی مسجد نبوی کی، انہوں نے مثال دی قباء کی، آپ کو پتہ ہے رسول اکرم نے مسجد نبوی کے بنانے کے بعد دوسرا ادارہ کون سا بنایا؟ دوسرا کام جو میرے نبی نے کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہماری ایک مارکیٹ ہونی چاہیے۔ 4 مارکیٹیں تھی یہودیوں کی مدینہ میں، 4، اٹھائیے ذرا حدیث۔ 700 سال جو گیپ کی تھیوری دی جاتی ہے 700 سال، وہ انتہا شو مارکر نے اس کو نکالا ہے کہ نہیں مسلمانوں کا جو اکنامک سسٹم کمال کا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی تھی کہ ٹینٹ میں وہ مارکیٹ بنی ہے اور 6 اصول دی ہیں میرے نبی۔ نمبر 1، اس مارکیٹ میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، فرمایا جو ٹیکس نافذ کرے گا اس کو جنت کی ہوا نہیں دے گا۔ دنیا پوری میں ٹیکس فری زون آج کل چلتے ہیں، تو بھائی کیا ہے ٹیکس فری زون ہے، پاناما کیا ہے ٹیکس فری زون ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی یہ جو کیش ہے کیا ہے ٹیکس فری زون، بیسک اکنامک پرنسپل۔ دوسرا، کسی قسم کی مڈل مین شپ نہیں ہوگی، رائٹ مارکیٹ، آپ فارم ٹو مارکیٹ، اپنی کھجوریں خود دے کے آؤ، سنار اپنا مال لے کے آئے، فلاں اپنا مال لے کے آئے، فلاں اپنا مال لے کے آئے، وہاں پر آپ اس کو خرچ۔ تیسرا پرنسپل، آج اس وقت دنیا کے اندر جو کہتے ہیں نا فیکٹری آؤٹ لیٹ، دنیا کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ فیکٹری آؤٹ لیٹ، اس میں مارکیٹ اس کو نکالتا، ہولڈنگ کا پرنسپل، ہولڈنگ نہیں ہوگی، پھر اسپیکولیشن کو نہیں ہوگی۔ یہ میں انٹرنیشنل اکنامک پرنسپل بتا رہا ہوں، سود نہیں ہوگا۔ 99% قریش کے تمام سردار یہودیوں کے سود کے بندے ہوئے تھے۔ اور نمبر 5 جو آپ نے فرمایا کہ یہاں اگر تم تجارت کرو گے تو سونے میں کرو گے، چاندی میں کرو گے، کھجور میں کرو گے، فکریشیس۔ آپ مجھے بتائیے کوئی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے
کہ اس عالمی دنیا کے اندر مسلمان کی علیحدہ مارکیٹ ہونی چاہیے؟ آپ تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ملک تباہ ہو جائے گا ہم نے ایکسپورٹس نہ کی، اگر ہم نے امپورٹس نہ کی۔ ایک فتویٰ کہ میرے نبی کی یہ سنت تھی، آپ پھنسے کس بات پہ ہوئے ہیں؟ آپ پھنسے ہوئے انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم میں۔ 1944 میں جولائی میں جب انہوں نے انٹرنیشنل اس وقت فتح کیا نارمنڈی، تو کہا اب دنیا ہمارے قابو میں آ گئی ہے۔ اس کو تم تین چیزیں دی، دیکھو ہم نے اسٹیٹس میں 1920 میں آپ کا پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1926 میں ویزا ریگولیشن آئی ہیں، 1926 کے اندر بارڈر سیکورٹی فورس بنائی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے چڑیا گھر بنا لیا نیشن اسٹیٹ کے حساب سے۔ 44 کے اندر وہ یہ لے کے آئے کوئی ملک سونے اور چاندی میں کاروبار نہیں کرے گا۔ آپ نے والدین سے پوچھیے گا پاکستان بننے سے پہلے کون سے سکے ہوتے تھے؟ چاندی کا سکہ تھا اور سونے کا سکہ تھا۔ کیوں؟ جب تک یہ آرٹیفیشل فکٹیشس کرنسی نوٹ رہے گا، آپ کا ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے نیشنل ڈیٹ، ہر کنٹری کا ایک نیشنل ڈیٹ ہوگا، قرضہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہاں سے نکلا ہے یہ قرضہ؟ نکلا ہے فرسٹ ورلڈ وار میں، اس سے پہلے جنگ میں قرضے، تاوان جنگ سے انہوں نے قرضے کا سبب نکالا۔ 1947 سے پہلے 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا اس ملک کے اوپر۔ انگریز ہمارے باپ کا نوکر نہیں تھا کہ ہم نے قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا۔ 5 کروڑ پاؤنڈ ہم ہر سال اس کو دیتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ہم پر ایوری کنٹری مسٹ ہیو اے بینک۔ میری اور آپ کی پہچان جو ہے پر پاسپورٹ نہیں ہے، وہ قائد اعظم کا نوٹ ہے، جب 12 ارب کے بعد جائے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اس پورے سودی نظام کے بعد کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ حربم من اللہ و رسولہ آپ پڑھتے تو روز پڑھتے ہو نا۔ پھر ہم نے اسلامک بینکنگ بھی نکال دی 2008 میں، جس وقت کے پورے کا پورا سودی نظام جو دھڑام سے گر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر اسلامک بینکنگ کے 37% جو اس کا شیئر نہ ہوتا، گر گیا تھا یہ۔ ہم نے تسلط فی الدین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں تسلط فی الدین کو نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، خدا کا واسطہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم انجینئرنگ پڑھو، میں یہ نہیں کہتا تم میڈیسن پڑھو، میں یہ نہیں کہتا تم یہ، میں کہتا ہوں جس سوال جو حملہ آپ کو علم تو آپ کے پاس ہو، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اتنی شاندار طریقے سے میرا قرآن جواب دیتا ہے، ایسا معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تبیان لکل شیء، ہر چیز کا جواب دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پڑھوں، یہ ہے امت مسلمہ کے آج کا سب سے بڑا مسئلہ۔ اس نے 10 لاکھ بندہ اگر افغانستان میں مار دیا ہے، یہ تو اللہ کے ہاں پہنچ گئے، شہادت کے رتبے پہ پہنچ گئے، لیکن اس نے جو 26 لاکھ اس ملک کے اندر ملت کیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میں ذمہ دار ہوں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ مجھے سوال ہوگا، مجھے اللہ نے کہا تھا تم پڑھو، مجھے اللہ نے کہا تھا آپ مجھے یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے، کیا انہوں نے اپنے دور کے اندر جتنے بھی جدید اس وقت مسائل تھے، لوگوں کے سوالات کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیا صحابہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کیا اس کے بعد فقہا نے دیا کہ نہیں دیا؟ ہمارا مسئلہ فقہ کا نہیں، ہمارا مسئلہ فکر کا ہے۔ فکر تو فتاوی عالمگیری کافی ہے اگر آپ اس میں چلتے پھرتے رہے، لیکن فکر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اور یہ تو اتنے آسان سوالات ہیں، کوئی سچا اگر ملحد ہو اس سے بیٹھ کے 2 منٹ آپ بیٹھیں، کوئی یقیناً مانے گا کہ اس کائنات کو اللہ نے واقعی اللہ کے بغیر تخلیق ہوئی، جتنی جو کمال اللہ کی بات اور فی خلق الرحمن من تفاوت ثم مارتے البصر کر رہے ہیں خلق رہے البصر خاص ہوا تھی۔ جاؤ اس کائنات کے اندر تمہیں کوئی جھوٹ نظر آتے تھے بتاؤ میں۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے، اللہ نے ذکر کی بھی ڈیفینیشن کی ہے تو یہ کی ہے جو تفکرون فی خلق السماوات والارض۔ کتنے لوگ تفکر کرتے ہیں اس خلق السماوات والارض کے اندر؟ ہم سے وہ میراث چھین لی گئی ہے۔ پھر ہمارا دوسرا حملہ ہے اخلاقیات کے لیول پہ۔ ہماری اخلاقیات نہیں آئی ہمارے معاشرے کے اندر، نہیں ہے۔ یورپ میں آپ کسی بندے کو جا کے کہیں کہ تم زانی ہو، ہنسے گا۔ تم شرابی ہو، وہ کہے گا ہنسے گا۔ تمہاری فیملی لائف کا، لیکن آپ اس کو کہے گا یو آر اے لائر، آپ کا گربان کو پکڑ لے گا۔ بہت مشکل، میں کورٹ میں تھا
تو ایک بچی جو تھی پاکستانی بچی وہاں رہنے والی تھی یورپ میں، اس کی ماں یورپ تھی، وہ یہاں پر آئی، اس کا بچہ جیلم سے اس کا خامن تھا، وہ بچہ لے کے آ گیا برٹش ایمبیسی میں کوٹ کر رہا تھا. میں نے کہا تم کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ شادی کر کے بچہ لے جائے گا. جواب سنیے اس عورت کا، کیا ہمارے ملک میں ایسا جواب آتا ہے؟ اس نے کہا when he said to me I love you I don't have any other reason not to believe you. میں کیسے سمجھتی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمارا اخلاقیات مجھے یہ بتائیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی کو جا کے کہا پہلے دن کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے مانو؟ نہیں. صفا کے اوپر پہلا شکر کیا تھا؟ قتل مستفیکم، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں. پہلا اعلان یہ تھا مجھے بتاؤ. ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر یہ جرأت ہے جو کھڑے ہو کے کہیں مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں؟ کون سنے وہ تمہاری بات؟ نہیں سنتا ہماری بات، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا پوری امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری یوتھ نکلتی جاتی ہے. 1,00,000 سے زیادہ مدارس ہیں ہمارے مدرسے، یہ جو دار ارقم اور صفا اور یہ وہ. میں 6 سال سر پٹکتا رہا کہ تم جو کچھ پڑھا رہے ہو یہ تمہارے منہ پہ آئے. تم ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہو ترجمے کے ساتھ اور ساتھ ساتھ الہاد کا پیٹ پڑھائے جا رہے. یعنی سائنٹیفک تھیوری جو ہے آپ پڑھاتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ یہ سچ ہے، آپ اس کو یہ نہیں پڑھاتے کہ یہ ٹرانزیٹری سچ ہے، یہ بھی نہیں، اس کو الٹیمیٹ سچائی نہیں پڑھاتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھتا ہے اور ساتھ سنڈریلا بھی پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نہیں نکلتی. وہ ساتھ مائی سمر وائن میڈ آف آل دیز تھنگز بھی پڑھتا ہے، وہ کرسمس کیرل بھی پڑھتا ہے. اس کی پورے کے پورے دماغ کے اندر جو ماحول پیٹ ہوتا ہے اس میں آپ میں نہیں ہوں، میرے جب سلوار قمیض والا بچہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ جہالت کیا نام ہے. اس نے بچپن میں جتنے کارٹون دیکھے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کارٹون بنائے. ہمارے فقہا نے کہاں گڑیوں کو اجازت دی تھی بچیوں کو کھیلنے کے لیے؟ کتنے لوگوں نے علم کے لیے کارٹون. میں انڈونیشیا میں گیا، میں حیران رہ گیا کیا ہمارے اسلاف تھے انڈونیشیا میں. جب وہ لوگ پہنچے ہیں، یمن کے لوگ تھے، صحابہ بھی تھے، کچھ تابعین تھے، انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. اب مذہب کے مقابلے میں مذہب پیش کیا جاتا ہے نا. ان کو پتہ چلا کہ رات کو روز لوگ پتلی کا تماشا دیکھ کے سوتے ہیں. انہوں نے اپنے تمام شخصیات کی پتلیاں بنائی اور دین بنائی. آج وہاں پتلی کو ناپنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے دین پہ کار بن جائے. یہ ہے حکمت. ہم نے اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے. سچی بات بتاؤں، اس تخصص کے اندر سب سے بڑا تخصص ہے وہ رد الحاد ہونا چاہیے. مغربیت کی جب بات کر رہے تھے بہت کمال کی بات تھی جو سننے والی تھی کہ دیکھو یہ جدیدیت بعد میں آئی ہے، بیس اس کا علم ہے. اور علم کیا ہے؟ فزکس ہے. علم کیا ہے؟ بایولوجی ہے. علم کیا ہے؟ سائیکالوجی ہے. اور سب سے بڑی اکنامکس ہے. پوری کی پوری مارکسزم اکنامکس کو بیس کرتی ہے. پوری ایڈم سمتھ کی آپ اس کے انکار کر کے دکھاؤ. انکار کرو گے تو آپ مقابلے میں اپنا متبادل تو لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں فلاں کا نظام تعلیم 2 نمبر ہے، ختم ہے. تمہارا نظام تعلیم کہاں ہے؟ 2.5 سال ہم لوگ وہاں لڑتے رہے سپریم کورٹ کے اندر. آخر میں سود کا فیصلہ آ گیا 1999 کے آخر میں، دسمبر میں جب آیا ہے، جو بہت بڑا فیصلہ تھا. اور فیصلے میں آخر میں خورشید صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے. ان کو پوچھا کہ آپ بتائیں سود تو حرام ہو گیا، متبادل کہاں ہے؟ تو آئیں میں شائیں وہاں کہا جاؤ اسٹیٹ بینک کی میرے مدعی کو ذمہ لگا دیا کہ جاؤ تم متبادل تلاش کر کے دکھاؤ. ابھی اسپیشیٹ کورٹ کا جو فیصلہ میں پھر اسلامک بینکنگ کے لیے ان کے خلاف اس کے قیام کے تم نے باقی 5 سال کے لیے تم نے اسلامک بینکوں کو حلال کرا دیا. اس کا 5 سال کے لیے اللہ سے شریعت نافذ نہیں ہوگی نا یہاں پر. وہ کہتے نہیں 5 سال کے لیے ہم نے دے دیا ان کو. میں نے کہا تم اسٹیٹ بینک جو میرا سود کا مدعی، ہمارے پاس کوئی متبادل، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو متبادل ہے کیا؟ ہم نے کوئی اپنی دین کی بیسک فلسفی اور سائنس کے تحت کوئی فزکس لکھی ہے، کوئی کیمسٹری لکھی ہے، کوئی فلسفی لکھی ہے؟
ہماری روز سول سروس کے اندر کم از کم میں جب سول سروس میں گیا تھا 168 تھے, آج بھی کوئی 150 لوگ جاتے ہیں جو پورے پاکستان کو رول کرتے ہیں. ہم نے کوئی آج جب اللہ کسی کو ہمت دے, کوئی طاقت سے قبضہ کر لے تو اس کو بتایا کہ سول سروس کیسی ہونی چاہیے, پولیس کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے. جو 400 سال پہلے حدیث کی کتابیں تھیں, جو فکرے تھے, جو فکر کرتے, آپ سود کے اوپر کتاب اٹھا کے دیکھیں وہی ہے. اس بینکنگ سسٹم کا متبادل کیا ہو, پھر آ جا کے وہی بینکنگ رول اور وہی چیزیں اور انہی کے اوپر جمہوریت کو گالی دیتے ہیں. مقابلے پہ آپ اپنا سسٹم لے کے آؤ کہ آپ کی شرائعیت ہے وہ کیسے نافذ کی جا سکے, بڑا آسان طریقہ اس کو بتانے. یہ ہمارے مسئلے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے ارد گرد جو کچھ پھیلنے والا ہے, ہمارے اندر مدارس کی خوشبو ہے, لیکن باہر جو گٹر کی بو ہے ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہی جدیدیت کا مسئلہ ہے. ہم جنگ میں بھی شریک ہیں لیکن ہمارے پاس حملہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دجال کے بارے میں احادیث میں آتا ہے نا کہ صبح ایک بندہ کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, تو شام کو یہی وجہ. دجال کا لفظ صرف دجال نہیں ہے, مسیح دجال ہے. وہ مسیح بن گیا ہے, اس کا روپ مسیح کا ہوگا, اس کا اصل نام, اور ہم اس کو یقین کریں گے. اس لیے کہ جو یہ والا مانگا اس کے ہاتھ میں ہوگا, بادل اس کے کنٹرول میں. وہ بیسیکلی دنیا کی تمام علوم جو ہے اس کی قبضہ قدرت میں ہوں گے, اور ہم یقین کریں گے کیونکہ ہم کہیں گے آج اس دنیا چل رہی دیکھیں کتنا زبردست, تو یقین یہی عیسیٰ ہو سکتا ہے نا, اور کون ہو سکتا ہے. اسی لیے تمام انبیاء نے دجال کی دعا مانگی ہے پناہ. کتنے علماء ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل کرتے ہوئے اتحیات میں بیٹھ کے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال پڑھتے ہیں. کوئی پڑھتا ہے؟ نہ میرا بچہ پڑھتا ہے, آپ کا بچہ پڑھتا ہے. کوئی ایک دن کے لیے بھی نہیں, ایک دن کے لیے بھی آپ نے اس دعا ایسے نہیں مانگیا. اور آپ نے فرمایا اس دن دجال آئے گا جس دن مساجد میں اس کا ذکر بند ہو جائے. کتنی مساجد میں ہم دجال کا ذکر. میں نے دجال پر بات شروع کری تو مذاق اڑا سکتے ہو کہ جو مقبول جان کو سن لو تو لگتا ہے دجال صحیح والا. میں نے کہا صحابہ کہتے تھے ہم شکر سنتے تھے, ایسا کہتے تھے دجال جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا. ہمیں نہیں خبر, ہمیں خبر پڑنی چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم میں سے ایک غزالی نہیں کئی 100 غزالی پیدا ہوں گے تب یہ رسہ رکے گا. واخذ دعوانا. اسلامی صحافت میں بڑی عالی خدمات پیش کرنے پر الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے محترم مولوی مقبول جان صاحب کو شیلڈ پیش کی جاتی ہے. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.